معرفت مقصد انسانیت۔ علماء نے معرفت کو واجب اول بتایا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ معرفت مقصد انسانیت ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی آغاز معرفت کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تکمیل معرفت کی زندگی۔ موجودہ دنیا میں ایک انسان ابتدائی دریافت کے درجے میں خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ آخرت کی دنیا میں وہ کامل دریافت کے درجے میں خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت خداوندی ایک فکری عمل یعنی انٹلیکچول پروسیس ہے۔ یہ فکری عمل موجودہ دنیا میں شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ابدی طور پر آخرت کی دنیا میں جاری رہے گا۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں بتایا گیا ہے کہ جن اور انس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 51 آیت 56۔ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے۔ آیت کی یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس اور علی ابن ابی طالب کے قول پر مبنی ہے۔ یہی جن و انس کا مقصد تخلیق ہے۔ اس مقصد کا تقاضا تھا کہ جن و انس کو وہ صلاحیت کمال درجے میں عطا کی جائے جس کے ذریعے وہ اعلیٰ درجے میں معرفت خداوندی کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جن و انس کو ایک طرف وہ اعلیٰ دماغی صلاحیت دی گئی جو اس عظیم مقصد کے لیے مطلوب تھی، اور اسی کے ساتھ خارجی اعتبار سے ان کو وہ وسائل دیے گئے جو اس مقصد کی تکمیل میں مددگار بن سکیں۔ معرفت کے لفظی معنی ہیں ادراک یعنی ریئلائزیشن، یعنی کسی چیز کو کامل درجے میں پہچاننا۔ معرفت کو دوسرے لفظوں میں شعوری دریافت یعنی انٹلیکچول ڈسکوری کہہ سکتے ہیں۔ یہ دریافت کسی وقتی واقفیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک لمبے سفر کا نام ہے۔ انسان کو جس خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کی صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام موجود 7 سمندروں کو روشنائی یعنی انک بنا دیا جائے اور پھر خدا کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ سورہ نمبر 31 آیت 27۔ جس خدا کے کمالات اتنے زیادہ ہوں، اس کی دریافت ایک وقتی واقفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بلا شبہ دریافت کا ایک لامتناہی سفر ہے، جس کا آغاز تو متعین ہو سکتا ہے لیکن اس کا اختتام متعین نہیں۔ خدا کی معرفت کا یہ مطلب نہیں کہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کر کے تصور کی دنیا میں ذات الہی کی جھلکیاں دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح وجد یعنی ایکسٹیسی بھی معرفت کے ہم معنی نہیں۔ معرفت ایک اعلیٰ شعوری حالت ہے جو تخلیقات الہیہ میں غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق معرفت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک بندہ رب العالمین کو ان عظمتوں کے ساتھ دریافت کرے کہ وہی اس کے لیے اس کی ساری محبتوں کا مرکز بن جائے۔ سورہ نمبر 2 آیت 165۔ اور اس کی خشیت کے جذبات تمام تر اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ سورہ نمبر 9 آیت 18۔
محبت اور خشیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جب تدبر اور تفکر کے ذریعے خالق کائنات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کے دل میں بے پناہ حد تک اپنے رب کا اعتراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کہ دینے والا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں، تو اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں خدا کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں تو زمین و آسمان میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم سورہ نمبر 95 آیت 4 کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کو وہ تمام دماغی صلاحیت عطا کر دی جس کے ذریعے وہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے۔ دوسری طرف خارجی دنیا یعنی نیچر کے اندر معرفت کے تمام اجزاء مخفی صورت میں رکھ دیے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ معرفت کے ان چھپے ہوئے اجزاء کو دریافت کرے اور اعلیٰ معرفت کا تجربہ کر کے اپنے اندر ربانی شخصیت یعنی ڈیوائن پرسنالٹی بنائے۔ معرفت کا یہ عمل ایک مسلسل دریافت کا عمل تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک پوری تہذیب یعنی سویلائزیشن وجود میں آئے جو معرفت کے چھپے ہوئے حقائق کو انسان کے لیے کھول دے۔ آج تہذیب کے نام سے ہم جس تاریخی واقعے کو جانتے ہیں وہ اگرچہ مادی تہذیب یعنی مٹیریل سویلائزیشن ہے، لیکن اپنی حقیقی نوعیت کے لحاظ سے یہ دراصل ربانی تہذیب یعنی ڈیوائن سویلائزیشن ہے۔ موجودہ تہذیب دراصل اس واقعے کا ظہور ہے جس کو قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ معرفت کا یہ سفر بہت پہلے جنات کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کے انتظام یعنی مینجمنٹ کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا جس کو جن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، جن کی تخلیق آگ سے ہوئی، سورہ نمبر 15 آیت 27۔ جن کو آگ سے پیدا کرنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ جن کی سرگرمیوں کا دائرہ سیاروں کی دنیا سے لے کر ستاروں کی دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں بات کو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، سورہ نمبر 7 آیت 21۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ انسان کی سرگرمیوں کا مرکز بنیادی طور پر سیارے زمین یعنی پلانٹ ارتھ ہوگا۔ معرفت خداوندی کا حصول دراصل تخلیق میں چھپے ہوئے ربانی اسرار کی دریافت پر مبنی تھا۔ یہی دریافت وہ چیز ہے جو انسان کو خالق کائنات کا تعارف کراتی ہے۔ اس سے بندہ اور خدا کے درمیان وہ اعلیٰ شعوری تعلق قائم ہوتا ہے جس کو معرفت کہا گیا ہے۔ دریافت کا یہی تاریخی عمل ہے جس کو ہم نے تہذیب یعنی سویلائزیشن کا نام دیا ہے۔ اس تہذیب معرفت کو وجود میں لانے کا کام سب سے پہلے جن کے سپرد کیا گیا، مگر جیسا کہ روایات میں آیا ہے جن کے گروہوں نے آپس میں لڑائیاں کی اور بہت زیادہ فساد برپا کیا، وہ تہذیب معرفت کا عمل شروع کرنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا
اور ان کی جگہ انسان کو زمین پر بسایا گیا تاکہ وہ تہذیب معرفت کو وجود میں لانے کا مطلوب عمل شروع کر سکیں۔ تہذیب معرفت کو عمل میں لانا مکمل طور پر علم و آگہی کا عمل ہے۔ وہ شعور کی سطح یعنی انٹلیکچول لیول پر انجام پاتا ہے۔ تمام سمندروں کو سیاہی بنانا اور تمام درختوں کو قلم بنانا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اس میں غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان سے یہ مطلوب تھا کہ وہ مطالعہ اور کتابت کے ذریعے اس عمل کو شروع کرے۔ پیغمبروں نے انسان کو اس عمل کی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذکر غالباً قرآن کی اس آیت میں موجود ہے جس میں تعلیم بالقلم کو رب کی معرفت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سورہ نمبر 68 آیت 4۔ مگر انسانیت کا قافلہ پیغمبروں کی ہدایت پر چلنے میں ناکام رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت برپا کی۔ اس امت کا اولین کام یہ تھا کہ وہ تہذیب معرفت کے اس مطلوب عمل کو جاری کرے۔ امت کی طویل تاریخ بتاتی ہے کہ امت محمدی بہت جلد سیاسی اقتدار کے راستے پر چل پڑی۔ امت کے افراد نے مسلم امپائر قائم کیا، لیکن وہ ربانی تہذیب کا مطلوب امپائر قائم نہ کر سکے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلم صوفیہ نے معرفت کے حصول کا یہ کام انجام دیا، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ صوفیہ نے جو کام کیا وہ تصوف کا کام تھا، اور تصوف اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تصوف ایک مبنی بر قلب یعنی ہارٹ بیسڈ عمل ہے، جبکہ معرفت ایک مبنی بر ذہن یعنی مائنڈ بیسڈ عمل ہے۔ صوفیہ کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ انہوں نے قلب کو معرفت کا خزانہ سمجھ لیا، اور وہ قلب پر مفروضہ محنت کرتے رہے، جبکہ قلب صرف گردش خون کا مرکز ہے، نہ کہ معرفت کا مرکز۔ اس اجتہادی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کا گروہ خدا کی شعوری معرفت کی دریافت سے محروم رہا۔ انہوں نے بطور خود جس وجد یا دیدار الہی کو دریافت کیا، وہ صرف ایک واہمہ تھا، نہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی دریافت۔ بدقسمتی سے بعد کے زمانے کے اکثر مسلم علماء بھی اسی صوفیانہ نظریے سے متاثر ہو گئے۔ وہ بھی متصوفانہ اشغال کو معرفت کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ اور علماء دونوں حقیقی معرفت سے بے خبر رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری مسلم تاریخ میں غالباً کوئی عالم یا صوفی معرفت کے موضوع پر کوئی قابل ذکر کتاب تیار نہ کر سکا۔ جن کتابوں کو لوگ معرفت کی کتاب سمجھتے ہیں وہ حقیقتاً تصوف کی کتابیں ہیں، نہ کہ معرفت کی کتابیں۔ معرفت کے بنیادی اصول خدا کی کتاب میں دیے گئے تھے، اور اس کے تائیدی شواہد یعنی سپورٹنگ ایویڈنسز فطرت یعنی نیچر میں رکھ دیے گئے تھے۔ اب یہ انسان کا کام تھا کہ وہ فطرت کے شواہد کو دریافت کرے اور اس کو لوگوں کے لیے ایک معلوم واقعہ بنائے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اہل ایمان یعنی بلیورز اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ پیغمبروں کے معاملے میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی مضبوط ٹیم نہ بن سکی جو اس کام کو انجام دیتی۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھیلا اور ایک پوری امت آپ کے مشن سے وابستہ ہو گئی، لیکن یہاں بھی ایسا ہوا کہ امت محمدی بہت جلد سیاسی اقتدار میں مشغول ہو گئی۔
پہلے انہوں نے اپنا سیاسی امپائر بنایا، اور جب یہ امپائر ٹوٹا تو وہ جہاد کے نام پر اس کو دوبارہ حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اس طرح لمبی تاریخ گزر گئی اور اہل ایمان اس ضروری کام کو انجام نہ دے سکے۔ آیات معرفت کو کھولنے کے کام کے لیے اہل ایمان فرسٹ آپشن کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کام مطلوب طور پر انجام نہیں دیا تو اس کے بعد غیر اہل ایمان یعنی نان بلیورز کو سیکنڈ آپشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ یہ سیکنڈ آپشن مغربی قوموں کا تھا۔ غالباً انہی قوموں کو قرآن میں یاجوج اور ماجوج سورہ الانبیاء آیت 96 کہا گیا ہے۔ اس معاملے میں غیر اہل ایمان کو بطور سیکنڈ آپشن منتخب کرنے کا اشارہ غالباً صحیح البخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری کتاب الجہاد والیسر، یعنی بے شک اللہ اس دین کی تائید فاجر انسان سے کرے گا۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 189۔